حمد و صلات کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ ایک بہت بڑی صفت ہے جو مسلمان کو درجات طے کراتی ہے اور رب کائنات کی بارگاہ تک پہنچا دیتی ہے۔ صرف ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان، عام سا مسلمان جب پختگی لے آئے، ایمان میں کاملیت لے آئے اور غیب کو تسلیم کر لے تو رب کائنات اس کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ لوگ خاص مومن ہیں، ایمان والے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جنت و دوزخ غیب ہے ہمارے لیے، فرشتے غیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن جن چیزوں کی ہمیں خبریں دی لیکن ہم نے دیکھا نہیں، وہ سب غیب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کسی کو کوئی مقام مل جائے یہ بھی غیب ہے۔ صرف اس کے لیے ظاہر ہوگا جو مقام حاصل کرے گا، باقی سب کے لیے غیب ہوگا۔ ہم نے گفتگو ہی اس انداز میں شروع کی ہے کہ جس کا کوئی سر اور پیر فی الحال شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، لیکن ایمان مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے صرف بتانا یہ مقصود ہے۔ چھوٹی سی ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں قبول نہیں ہوتی اور انسان پھنس جاتا ہے۔ کوئی منصب پا کر محروم ہو جاتا ہے، کوئی منصب نہ ہونے کے باوجود اعلیٰ منصب پر پہنچ جاتا ہے۔ ہوتا کب ہے؟ جب خدا کی رحمت جس پر ہو جائے وہ منصب حاصل کر لیتا ہے، اور جس پر نہ ہو منصب ہوتے سراتے بھی وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے پاس کربلا کا میدان موجود ہے۔ یزید تخت پر تھا، سلطنت پر تھا، بادشاہت اس کے ہاتھ میں تھی۔ حسین کے پاس سلطنت نہیں تھی، تخت نہیں تھا، بادشاہت نہیں تھی، لیکن خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دیپناست حسین، اور کما کالا غریب نواز رحمت اللہ تعالی۔ یزید سلطنت کے ہوتے ہوئے سلطنت سے محروم رہ گیا، اس کی سلطنت کو کوئی ماننے والا نہیں۔ یزید بادشاہ بننے کے بعد
تسلیم کرنے والا موجود نہیں ہے۔ امام حسین طاقت نہیں ملا، بادشاہت نہیں ملی، سلطنت نہیں ملا، اور سب یہ ماننے کو تیار ہے کہ سلطنت حسین ہی کی ہے، بادشاہت حسین ہی کی ہے، اور حقیقت میں امام حسین امام ہی ہے، وہی امام ہے۔ پانی کو ترسے، پانی کو ترسے، پانی کو امام حسین ترسے، یہ ہم سنتے ہیں کیسے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں۔ پانی کی بدبختی، پانی کی بدقسمتی ہے کہ حسین کے لب کو نہ پا سکا۔ اصل چیز یہ ایمان اور اسلام کی جو گفتگو ہم نے چھیڑی ہے وہ یہ اس طرف توجہ لے آتی ہے کہ لوگوں دیکھو خدا کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں۔ زمین پر فقط زبردستی حکومت کر لینے سے سلطنت نہیں ملتی۔ ابراہیم بن ادم کیا تھے؟ بادشاہ تھے، سلطنت تھی، حکمرانی تھی، بس رات تو سوئے ہوئے تھے، لیکن دل میں کوئی ایمان کا گوشہ تھا کہ اللہ کی رحمت برسنے والی، جس پر اللہ کی رحمت برستی ہے کہیں سے کہیں پہنچتا ہے جا کر۔ ایک بادشاہ ابراہیم بن ادم ایک عام آدمی ہے، عام بادشاہ ہے، عام لوگوں کی طرح سلطنت چلا رہے ہیں، بادشاہ چلا رہے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، ہمیں کون؟ چھت پر کون ہے؟ آواز دیتے ابراہیم بن ادم۔ اوپر سے آواز آتی ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں چھت پر تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں بے وقوف، اونٹ اور وہ بھی چھت پر؟ اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو صحرا میں تلاش کرو، بیابانوں میں تلاش کرو، گلی کوچوں میں تلاش کرو، تم چھت پہ اونٹ کو تلاش کر رہے ہو۔ آواز آتی ہے زہر سے اوپر چھت سے، ابراہیم اگر اونٹ کو چھت پر تلاش کرنا بے وقوفی ہے تو نرم نرم گدیلوں پر خدا کو تلاش کرنا کیسا ہے؟ چوٹ لگ گئی، خدا کی رحمت برس پڑی، اللہ کی رحمت کا ایسا نزول ہوا کہ اسی وقت بستر چھوڑ دی، ساری رات بے چین رہے، خدا کو یاد کرتے رہے، مولا یہ کیا ماجرا تھا؟ صبح ساری ایسی رحمت برسی کہ دیکھیں جب خدا کی رحمت پڑتی ہے تو بندہ کہاں ہوتا اور کہاں پہنچتا ہے۔ صبح اٹھے، ساری سلطنت کو خیر آباد کیا، سب سپرد کی، لو رکھ لو تم، یہ سلطنت تمہاری، بادشاہ تمہاری، یہ تخت تمہارا، یہ دنیا کی حکمرانی کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ٹاٹ پہنا، گدڑی پہنی، دریا کے کنارے جا کے بیٹھے، بڑی دن گزر گئے، بڑے دن گزر گئے، وقت گزر گیا، ایک مدت تھوڑی بہت گزر گئی۔ بادشاہ کا جو ابراہیم بن ادم کا جو ایک غلام تھا، سپاہی تھا، قرب خاص میں رہنے والا، اس کا وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگا کہ دیکھا کہ ابراہیم بن ادم بیٹھے اپنی گدڑی کو سی رہے، گدڑی سی رہے، دل میں خیال آیا کہ اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کے کیا ملا، یہ گدڑی سی رہے بیٹھے ہوئے، کچھ کیا ملا؟ یہ ہماری نگاہوں میں بھی یہی ہوتا ہے، دنیا میں ملے تو ہم یہ سوچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے اندر کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیا کیا راز ہے۔ دل میں صرف خیال آیا، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھائی، اس سپاہی کی طرف دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا، اسے پکار کر قریب بلایا اور کہا ادھر آ، دیکھ تو یہ کہتا ہے کہ وہ سلطنت چھوڑ کر، وہ تخت چھوڑ کر مجھے کیا ملا؟ جس سوئی سے، لوہے کی سوئی سے سی رہے تھے، دریا میں پھینک دی، آواز لگائی مچھلیوں میری سوئی لا کر دو، ساری دریا کی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر ظاہر ہو گئی، سونے کی سوئیاں۔ کہا مجھے یہ سوئیاں سونے کی نہیں چاہیے، تو میں چھوڑ آیا ہوں، تخت چھوڑ آیا ہوں، سونا چھوڑ آیا ہوں، ہیرے جواہرات چھوڑ آیا ہوں، مجھے لوہے کی میری سوئی چاہیے۔ ایک چھوٹی مچھلی جو ہے وہ سوئی لے کر ظاہر ہو گئی، آپ نے سوئی پکڑ کر کہا سپاہی سے بتا، وہ سلطنت اچھی تھی یا یہ سلطنت اچھی؟ وہ تخت اچھا تھا، یہ زمین کا تخت اچھا ہے؟ وہ سلطنت صرف تم چند لوگوں پر چلتی تھی، میری یہ سلطنت رب کائنات کے دریا کے اندر
والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین سے اوپر درجہ، اولیاء کرام سے اوپر درجہ. پہلا درجہ انبیاء کا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا پہلا درجہ ہے. والصدیقین، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے. والشہداء، تیسرے درجے میں شہداء آتے ہیں. پھر آتا ہے وہ صالحین، چوتھے درجے میں اولیاء کاملین، صالحین، نیک متقی پرہیزگار لوگ، مسلمان. ایک عام آدمی کو ایک عمل دے، اور وہ کون سا عمل تھا؟ عشق رسول کی دولت سینے میں کوٹ کے بھرا ہوا تھا. یوں کہیے کہ مدینے سے کنیکشن لگا ہوا تھا. بس اپنے محبوب کی شان میں ایک لفظ برداشت نہیں ہوا، ایک جملہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے نبی کی شان میں بکواس کرے تو کوئی کیوں کرے، گستاخی کرے تو کیوں کرے. اور جو اندر عشق رسول کا جذبہ تھا وہ باہر نکل آیا. اور جو باہر نکلتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا میں کون ہوں، تو کون ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، کس کی سلطنت میں ہوں، بادشاہ پھانسی میں لٹکائے گا یا کیا کرے گا، پھر نہیں پرواہ ہوتی. عشق رسول ہوتا ہے پھر صرف سامنے. اسے کام سے مسلمان کو رب کائنات نے کس مقام پر فائز کر دیا؟ شہداء کے مقام پر شہید بنا دیا. پہلے غازی بنایا، غازی ملت کہلوا دیا، اور پھر شہید کہلوا دیا. غازی کا رتبہ بھی لے گیا، شہادت کا رتبہ بھی لے گیا رحمت اللہ تعالی. اور یہ رتبہ آسانی سے نہیں ملتا. اندر وہ عشق کی رمق ہونی چاہیے جو کہاں سے کہاں پہنچا دے. پھر آئیے ایک اور واقعے کی طرف. ابو الخیر، شیخ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ، امام یاسر رحمت اللہ علیہ روض الریاحین میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں. شیخ ابو الخیر یہی عشق رسول کی شمع دل میں رکھتے تھے. میرے نبی کی شان میں اگر کوئی ایک لفظ نکال دیتا تھا غلط، ایک لفظ، شیخ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا سر تن سے جدا کیا کرتے تھے، بخشا نہیں کرتے تھے. استاد رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. شیخ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل تھا. ایک دن مدینہ منورہ پہنچے، کسی گستاخ کا سر قلم کر کے 5 دن مدینہ منورہ میں قیام کیا. 5 دن تک شیخ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک لقمہ روٹی کا نہ ملا. 5 دن تک بھوکے پیاسے رہے. 5 دن تک بھوکے پیاسے رہنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ کے سوچا کہ چلو سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہوں، آقا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، کھانا کھلائے. اور کی گئے سورے کے جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور سلام و سلام پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں، اور شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام و سلام پیش کیا. پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ 5 دن سے آپ کا غلام بھوکا ہے، بس آپ نظر کرم کیجیے. اتنا کہا اور منبر اقدس کے پیچھے جا کر لیٹ گئے، نہیں سو گئے. آنکھ کیا لگی کہ عاشقوں کے تو دلوں کی کھڑکیاں کھل جاتی. سرکار علیہ السلام کس طرح کس شان سے تشریف لاتے ہیں کہ دائیں جانب صدیق اکبر ہیں، بائیں جانب عمر فاروق ہے، اور سرکار علیہ السلام کے آگے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی آگے آگے چل کر شیخ ابو الخیر کو کہتے ہیں، شیخ ابو الخیر اٹھو، ارے جلدی اٹھو، دیکھو دیکھو کون سی ہستی تشریف لا رہی ہے. اٹھا دیا. شیخ ابو الخیر کہتے ہیں میں اٹھا، حضرت علی کے اور میں بادل کھڑا ہو کر میں نے سلام پیش کیا. سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک روٹی پوری تھی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلام تیرے دل میں میرا عشق ہے، تیری میری محبت ہے، اور تو میرے گستاخوں کے سر قلم کرتا ہے. بول تجھے بھوک لگی، اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاؤ. آدھی روٹی سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھلائی، آدھی روٹی وہ پکڑائی ان کے ہاتھ میں، اور سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے. ابو الخیر فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب میری آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں. یہ شان ہے، یہ مقام ایسے آسانی سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے میڈیا والوں کو بند کر دیا، میڈیا والوں نے کچھ نہیں دکھایا، نہ دکھائیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے. تم نہ دکھاؤ، تمہارے نہ دیکھنے سے کیا؟ ارے لوگوں نے تو دیکھا ہے، بادشاہوں نے تو دیکھا ہے،
بھلا کوئی قاتل ہو، قاتل کے جنازے میں اتنے لوگ، جو مجرم ہو مجرم کے جنازے میں، اللہ اکبر، عقل ہی نہیں مانتی، دماغ ہی تسلیم نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں جہاں 40 مومن کسی کے جنازے میں شرکت کر لے، مومن کی شرط ہے 40 مومن، وہاں اللہ کا ایک ولی موجود ہوتا ہے۔ 40 مومن اگر جنازہ پڑھ لے تو اس میں ایک اللہ کا ولی ہے، اور یہاں تو لاکھوں لوگ تھے، اتنی تو میں نہیں بیان کروں گا، لوگ دلیل بنا لیں گے امام صاحب اتنا کہہ رہے، لاکھوں تھے۔ ہم تو مبالغہ رائے بھی نہیں کر رہے، لاکھوں تھے بس، لاکھوں لوگ جنازے میں کتنے ولی ہوں گے؟ سب کی بخشش، پڑھانے والے کی بخشش، جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کی بخشش، جو شریک ہے ان کی بخشش، اللہ اکبر، حدیثوں سے ثابت ہے یہ چیزیں۔ لیکن ممتاز قادری کی عظمت کو سلام کہ کام وہ کر گیا کہ بعد میں آنے والے، ابھی تک آج بھی میں ایک سال صاحب سے آیا ہوں، قرآن خانی سے آیا سال صاحب کر کے جمعے سے پہلے، ابھی تک یہ سال صاحب ہو رہا ہے، سوچیے مقام کہاں پہنچا ہوگا، رتبہ کیا ملا ہوگا، درجے کہاں پہنچے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور عرض کر دوں، حضور علیہ السلام کی محبت وہ ہے کہ جس کے لیے یاد رکھیں، ایک آواز اگر عشق رسول کی وجہ سے آ جایا کرے نا دکانیں بند کر دو تو خوف خدا کیا کرو، کر دیا کرو، عشق مصطفیٰ دل میں رکھو، اپنی ذات کے لیے کبھی سنی، یہ دیکھیں سنیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا وہاں، ٹھاٹھے مارتا۔ میں کہتا ہوں اگر ایک اشارہ کوئی ہمارے علماء اکرام بہت باادب ہیں، پرامن ہیں، بالکل انتشار کرنے والے ہمارے علماء اکرام نہیں ہیں، ہماری عوام بھی انتشار نہیں کرتے، ہمارے علماء بھی انتشار نہیں پھیلاتے، بالکل نہیں، ورنہ وہاں ایک اشارہ نہیں تھا، اسلام آباد کو وہیں گھیر کے وہیں لٹا دیتے، سارا تختہ پلٹ دیا جاتا، اتنی عوام تھی۔ یہ دھرنوں دونوں میں تو کوئی اتنی عوام بھی نہیں تھی، ساروں کے دھرنے بھی ملا لیجیے تب بھی اتنی عوام نہیں تھی، وہاں ہل گئی تھی حکومت دھرنوں سے چھوٹے موٹے سے، تو سوچیے کہ عوام تھی، لیکن مسلمانوں ہم لوگ پرامن ہیں، نہ ہم یہ پیغام دیں گے آپ کو، نہ ہم انتشار کی اجازت دیں گے، نہ کبھی انتشار پھیلانا، لیکن یہ ہے کہ پرامن طریقے سے اگر کبھی کوئی عاشق رسول کا اس طرح واقعہ ہو جائے، ظالمانہ قدم کوئی اٹھ جائے، تو پھر آپ لوگ کم از کم اتنا تو کریں، جنگ و جدال نہ کریں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، ہم تو پیغام یہ والا نہیں دیتے، ہماری طرف سے تو کبھی نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ اگر دکان شٹر گرانے کا مل جائے تو کر دیا کریں، ہمارا نام یہ لکھا جائے گا کہ اس نے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے اپنا شکل گرا دیا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم کلاشن کو اٹھا کے مارتے پھرے، ایک دوسرے کی دکانوں کو جلاتے پھرے، گھیراؤ کرنا۔ لیکن کتنا بڑا واقعہ ہوا، کہیں سے آپ کو اطلاع ملی کسی کی دکان جلی، کسی کا کاروبار جلا، امن، پرامن لوگ، یہ علامت اس چیز کی، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں حکومت بھی جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے یہ بات کہ سنی پرامن ہے، ورنہ اتنا بڑا گھاٹے مارتا سمندر ایک اشارے کا طلبگار تھا، صرف ایک سیکنڈ بچ جاتے، لیکن نہیں، مسلمان اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں پرامن رہو، ہاں لیکن اظہار محبت ضرور کرو، عشق مصطفیٰ کا اظہار ضرور کرو کہ یہ بہرحال غلط ہوا، اظہار مصطفیٰ ہونا چاہیے، عشق رسول کے لیے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اگر آواز لگا دے، اپنے شہر گرا دو تو گرا دیا کرو، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی ہڑتالیں ہوتی ہیں، اتنے کام ہوتے ہیں، جب بھی تو ہم بند کرتے ہیں، کوئی آگے زبردستی بھی تو بند کراتا ہے، تب بھی تو بند کرتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ خود بخود اپنے دل سے بند کر دیں گے تو انعام ملے گا، انعام، غازی کو انعام ملا ہے، شہادت کا، غازی ملت کا انعام ملا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ کر کے 2-4 منٹ آگے اوپر ہو جائیں گے لگتا ہے، ایک سامنے ایک آدمی مسجد میں جو ہے وہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک عابد، ایک صالح بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں ایک عابد اور ایک تاجر، یہ دونوں موجود تھے۔ عابد دعائیں کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، الہی، دعا کی کیا کر رہا تھا، الہی آج میرا دل کر رہا ہے حلوہ کھانے کو، گوشت کھانے کو اور مکھن والی روٹی کھانے کو، یہ 3 چیزیں اس نے اللہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، مقام ہے، یہ چیز
اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے مولا میرا حلوہ کھانے کو دل کر رہا ہے، حلوہ کھلا دے، گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، گوشت کھلا دے، اور ایک روٹی جس پر مکھن لگا ہوا ہو، یہاں پر بل بیڑ والا مکھن نہیں، وہ مکھن اور ہوتا ہے، یہ کوئی مکھن تھوڑی جو بل بیڑ آپ کھاتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا چیز بنا دی انہوں نے، یہ چاہیے، اور وہ مکھن بھی ایسا ٹیسٹی ہوتا ہے، لگا کے کھایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کھائی ہے۔ تو وہ جو ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا نا، وہ دل میں کہنے لگا دیکھ مجھے دکھانے کے لیے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے حلوہ چاہیے، گوشت چاہیے، روٹی چاہیے، مجھے کہہ دیتا اللہ سے مانگ رہا ہے یہ چیزیں، وہ اللہ تھوڑی دے گا، مجھے کہہ دیتا ہے میں لا دیتا، مجھے سنا رہا ہے ہم آئی، بدگمانی کر بیٹھا تھا جی۔ یہ دعا کر کے وہ جو آدمی تھا وہ مسجد کے کنارے پہ گیا اور جا کے سو گیا، وہ سویا تھا تاجر وہیں بیٹھا تھا، اتنے میں مسجد کے دروازے میں آتا ایک شخص کو آتا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بہت بڑا طباق ہے، تھال ہے، اور اوپر رومال ڈھکا ہوا ہے، کچھ کھانے کی چیز لا رہا ہے، لا کر اس نے مسجد کے چاروں طرف نظر دوڑائی اور دیکھا کہ تاجر بیٹھا، اس کی طرف التفات نہیں کیا، اور دیکھا کہ وہ ابھی ایک کونے میں سویا ہوا، اس کی طرف بڑھتا چلا گیا، اس کو جگایا اور اس کے سامنے وہ تھال رکھ دیا۔ عابد نے وہ اٹھایا، اب وہ تاجر بھی دیکھ رہا ہے، اس کے اندر حلوہ رکھا ہے، گوشت رکھا ہے اور روٹی مکھن والی رکھی ہے۔ عابد نے تھوڑے سے 2-4 لقمے دیے، کھایا اور واپس ڈھک کر کہا جاؤ یہ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، جاؤ یہ گھر والوں کو کھلا دو۔ وہ جانے لگا، تاجر نے اس شخص کو روک لیا، کہا بھائی سچ سچ بتا، قسم ہے تجھے کہ میں یہ 3 چیزیں روٹی مکھن والی، گوشت اور حلوہ یہ تو لایا ہے، تو اس کو جانتا ہے؟ کہا قسم خدا کی میں نہیں جانتا۔ کہا پھر تو لایا کیسے؟ اس شخص نے ابھی ابھی میرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ مجھے یہ 3 چیزیں کھانی ہے اور تو لے آیا، تجھے کیسے پتا لگا؟ تو اس نے واقعہ بتایا، کہنے لگا بات یہ میں غریب آدمی مزدور آدمی ہوں، کئی دنوں سے گھر میں پاٹا چل رہا تھا، کئی دنوں سے کھانے کو تھا نہیں، آج قسمت سے رب کائنات نے مجھے ایک جگہ مزدوری دلوا دی، مزدوری میں مجھے 1 مسکال سونے کا ملا، مزدوری میں مجھے 1 مسکال، تو میرے گھر والوں نے کہا کہ آج سونے کا 1 مسکال کرا، میرے بیوی اور بچے کہنے لگے آج ہمیں گوشت مکھن کی روٹی اور حلوہ کھلاؤ، ہم کئی دن کے بھوکے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو میں سامان لاتا ہوں، تو گوشت بناؤ، حلوہ بناؤ، مکھن کی روٹی تیار کرو، تیار کر لی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو میں نے بیوی سے کہا دیکھو تم اس کو اس میں کرو، تھال میں ڈالو، دسترخوان بناؤ، میں ذرا تھوڑی دیر لیٹتا ہوں۔ وہ آرام کے لیے لیٹا، اس کی فوراً لیٹتے آنکھ لگ گئی، سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے۔ وہ مزدور بتاتا ہے تاجر کو، کہتا ہے کہ بس میری آنکھ لگی، آنکھ لگتے ہی حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا دیکھ کافی دنوں کے بعد آج تجھے تیرے گھر والوں کو وہ کھانے کو ملا ہے جو انہوں نے طلب کیا۔ میرا ایک عاشق رسول جو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مسجد کے گوشے میں سویا ہوا جا کر اس کے سامنے سارا کھانا رکھ دے جو تم نے بنایا ہے، سارا اس کے سامنے رکھ دے، وہ صرف اپنی مقدار کے مطابق جتنی اس کی خواہش ہے وہ کھا لے گا، بقیہ تجھے واپس لوٹا دے گا، تیرے کھانے میں اتنی برکت ڈال دوں گا کہ تم کئی دن تک اس کھانے کو کھاتا رہے گا۔ سرکار علیہ السلام نے جب مجھے یہ حکم دیا، میری کباب کھلی، میں نے سارا کھانا کباب اٹھایا اور مسجد میں لیا، اس بندے نے اتنا معمولی سے کھایا اور سارا مجھے دے دیا بیچارہ۔ کہنے لگا تاجر بات یہ ہے کہ کتنا خرچہ آیا اس پر؟ کہنے لگا 1 مسکال سونا۔ کہا میرے سے 2 مسکال سونا دے لے، یہ دیکھیے مجھے دے سکتا ہے؟ کہا نہیں، 10 مسکال، 20 مسکال۔ جب وہ 100 مسکال پر پہنچا تو 2 مزدور کہنے لگا اللہ قسم خدا کی ساری کائنات بھی دے دے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تجھے کیسے دے دوں؟ یہ عشق رسول اللہ کا مقام، دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ باہر سے ظاہری بندہ نہ دیکھیے کیسا ہے، ارے اندر کا کسی کو کیا پتا اندر کیا ہے؟ وہ غازی ممتاز کے دل میں بھی اندر عشق رسول بھرا ہوا تھا جب اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ پر ہم تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں آئندہ کبھی اس طرح کا ماحول بنے اور عشق رسول آواز دے۔ اگر